السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورز، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ ویورز، آج سے انشاءاللہ ہم ہدایت الصرف کا جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں۔ ہدایت الصرف جو ہے وہ میرے استاد محترم مفتی محمد اکمل صاحب کی ایک بہت ہی عمدہ کتاب ہے، جس میں جو ہے وہ ایک طالب علم بآسانی جو ہے وہ علم الصرف کا علم سیکھ سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ ہدایت الصرف سے جو ہے میں آپ کو ویڈیوز کے ذریعے علم الصرف سکھانے کی کوشش کروں گا۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور آپ سب کو بآسانی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہدایت الصرف سے آج ہمارا سبق نمبر 1 ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے علم الصرف، مورفولوجی کی تعریف، موضوع، غرض اور وعدے۔ تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے کہ یہ بطور فعل استعمال ہو رہا ہے یا بصورت اسم، نیز واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، حاضر، غائب، متکلم، فاعل، مفعول، ظرف و اعلیٰ میں سے کس پر دلالت کے لیے مستعمل ہے، نیز ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کے طریقے اور کلمات میں تبدیلی کے قوانین جانے جاتے ہیں۔ تو ویورز، یہ ایک تعریف ہے، علم الصرف کی جامع تعریف ہے۔ اس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایسا علم ہے کہ جس میں ہم صیغہ بنانے کی پہچان جو ہے نا وہ ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ بطور فعل استعمال ہو رہا ہے یا بطور اسم استعمال ہو رہا ہے، تو اس کے اندر جو ہے ہم واحد یعنی ایک، تثنیہ یعنی دو، اور جمع جو ہے وہ دو سے زائد کو کہتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ عربی کے اندر جو ہے وہ دو لوگ یا دو عورتیں، دو کے لیے جو ہے وہ صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جمع جو ہے وہ دو سے زائد جتنے بھی ہوں گے تو ان کے لیے بھی صیغہ ہوگا۔ اب اس میں مذکر بھی ہوگا، مؤنث بھی ہوگا، غائب، متکلم، فاعل، مفعول، ظرف و اعلیٰ میں سے کس پر دلالت کے لیے مستعمل ہے، تو یہ سب استعمال ہوگا اور آپ کو بتائیں گے۔ دوسرا یہ سمجھیں کہ ایک صیغے سے دوسرے صیغہ بنانے کا طریقہ اور کلمات میں تبدیلی کے قوانین جانے جاتے ہیں کہ ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کے لیے کچھ قوانین ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے، سکھائیں گے کہ کس طریقے سے ہوں گے وہ۔ یہ سمجھ لیں کہ صیغہ جو ہے وہ کلمے کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حرف و حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہو۔ اس میں دو طرح کے کلمے شامل ہوتے ہیں، افعال جیسے ماضی، مضارع، امر اور نہیں، اسما جیسے اسم فاعل، مفعول اور ظرف و اعلیٰ۔ موضوع اس کا کیا ہوتا ہے یعنی ٹاپک، صیغے کی حیثیت سے کلمہ، یہ اس کا جو ہے ٹاپک ہوتا ہے کہ صیغے کی حیثیت سے جو ہے وہ ہم کلمے کو پہچان لیں۔ دوسرا یہ سمجھ لیں کہ علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے، مطلب ٹاپک، جس کی ذات سے متعلقہ مختلف احوال کے بارے میں اس علم میں بحث کی جائے، جیسے علم طب کا موضوع جسم انسانی ہے۔ تو اس لیے آپ سمجھ لیں ٹاپک سے مراد جو موضوع ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ علم الصرف کا ٹاپک موضوع کیا ہوگا کہ صیغے کو ہم پہچانیں گے، جیسے میں نے بتایا نا کلمے کو ہم صیغے کے ذریعے پہچانیں گے۔ اور طب میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ جو حکیم صاحب ہوتے ہیں وہ جسم انسانی کے بارے میں ان کا موضوع ہوتا ہے، اسی کے بارے میں دوائی وغیرہ دیتے ہیں۔ تو یہی ٹاپک کا جو ہے اصل میں مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس سے کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ اور یہ بھی بات سمجھ لیں کہ علم صرف میں مطلقاً کلمے کے احوال سے بحث نہیں ہوتی، بلکہ فقط صیغہ ہونے کے اعتبار سے اس کے مختلف حالتوں کے بارے میں جانا جاتا ہے۔ اب اس کی غرض کیا ہے، پرپس کیا ہے؟ تو صیغے کی پہچان کے سلسلے میں ذہن کو غلطی سے محفوظ رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی صیغہ جو ہے وہ اس چیز پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ پریزنٹ کا ترجمہ ہے، مگر ہم اگر صیغے کی پہچان نہ رکھتے ہوں گے اور ہم نے اگر ماضی کا ترجمہ کر دیا تو غلط ہوگا۔ تو یہی ہے اس کا جو پرپس ہے، وہ یہی غرض کہ صیغے کی پہچان کے سلسلے میں ذہن کو غلطی سے محفوظ رکھنا۔ اچھا، علم صرف کی اہمیت، امپورٹنس کیا ہے اس کی؟ اہمیت صرف کا اندازہ اکابرین کے اس قول سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، یعنی صرف جو ہے وہ صرف علوم کی ماں اور نحو ان کا باپ ہے۔ اور اب لاز سے فادر آف مورفولوجی یعنی وادع، اس کی وادع جو ہے معاذ بن حرہ، اور ایک قول کے مطابق سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
تو یہ سمجھ لیں کہ ان کو جو ہے وہ جو بنانے والے ہیں فادر آف مورفولوجی جو ہیں وہ ایک قول کے مطابق جو ہے وہ معاذ بن حرہ ہیں، اور ایک قول کے مطابق جو ہیں وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو امید ہے آپ پہلے سبق کو سمجھے ہوں گے، اور ویڈیوز میں جو ہے وہ میں پیج کے PDF بھی لگاتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو بآسانی جو ہے جو میں پڑھ رہا ہوں وہ سمجھ میں آتے رہیں، اور کائنڈلی نوٹ ڈاؤن بھی کرتے رہیں، اور اچھا ہے کہ کتاب بھی لے لیں تو اسے سمجھیں۔ ابھی یہ پہلا سبق ہے، اور انشاءاللہ جو دوسرا سبق ہوگا اس میں اور آپ کو وضاحت ہوگی، اور ایک وقت ہوگا کہ آپ لوگ سیغہ بنانے جو ہے وہ آپ کو بہت بآسانی معلوم ہو جائے گا۔ کہیں بھی اگر عربی عبارت لکھی ہوگی تو آپ اس سے پہچان لیں گے کہ یہ سیغہ جو ہے وہ ماضی پر دلالت کر رہا ہے یا پریزنٹ پہ دلالت، یعنی پاسٹ پہ دلالت کر رہا ہے، یا پریزنٹ پہ دلالت کر رہا ہے، یا فیوچر پہ دلالت کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر اپنا فضل فرمائے۔ السلام علیکم۔